الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کی سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین کرام اور سٹیج پر جلوہ افروز علماء عظام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق رسول کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھلایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا اور محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جنہیں دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان، وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا عشق نبی سے بےتاب مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی تاریخ سناؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان جاں افری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں محبت نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنی سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. محترم حضرات، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور مدینے سے قریب پہنچتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگ جائیں گے، پیروں میں زخم آ جائے گا. فرمانے لگے پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا صرف اس لیے اتارتا ہوں کہ آج سے 1300 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم کی سرزمین پر آئے ہوں اور کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ اکبر، کیا عشق تھا رسول کا. ایک اور موقع پر مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے. کسی نے کہا حضرت آپ تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پکڑ کر پھانسی دے دے گا. حضرت نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، میں گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپاتا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اب میں ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر گھر میں میرا نبی 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ فوت ہو جائے. اللہ اکبر، کیا عشق تھا رسول کا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. وہ قاسم نانوتوی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب اشعار کہتے ہیں. روزے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے پوچھا اندر نہیں جاتے، فرمایا
اجازت نہیں ہے. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. پوچھا گیا کیا ہوا تو فرمانے لگے میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے, نشارنگ لایا پلانے سے پہلے. شہدائیہ نے رسالت کے پروانوں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں, جن کے رگو ریشے میں شہنشاہ کونین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی, جن کا چلنا عشق نبی, جن کا بولنا عشق نبی, جن کا بیٹھنا عشق نبی, جن کی ہر صبح و شام اور ہر لمحہ عشق نبی سے لبریز تھا, اور جن کے ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا. چنانچہ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے, وہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سے واپسی پر حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے خیریت و عافیت کے بعد پہلا سوال کیا کیا حجرہ شریفہ کا کچھ غبار بھی لائے ہو؟ ہائے ہائے, اسے معلوم اس جملے میں کس قدر بے قراری چھپی ہے. جب حجرہ شریفہ کا غبار اور زمزم پیش کیا گیا تو حضرت نے غبار کو سرمے میں ڈلوا لیا جس کو آپ روزانہ استعمال فرماتے. اور جب مدینہ منورہ کی کھجوریں تقسیم کی گئی تو فرمانے لگے ان کھجوروں کی گٹلیوں کو زمین پر نہ گراؤ کیونکہ یہ کھجوریں بہت برکت والی ہیں. ان تمام گٹلیوں کو ہاؤں نے دستہ میں کٹوا کر رکھ لیا جس سے روزانہ صبح ایک چٹکی پھانک لیا کرتے. کسی نے کہا حضرت گٹھلیوں کی اس برادی میں کیا رکھا ہے؟ فرمانے لگے ارے تم تو ان گٹھلیوں کی بات کرتے ہو, میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے. یہ ہے عشق نبی, یہ ہے عشق رسول, یہ ہے نبی سے پیار کرنا, یہ ہے نبی سے محبت کرنا, یہ ہے علماء دیوبند اور عشق رسول. عشق نبی کا درس علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا. سرزمین دیوبند پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ نہ ہوتا تو قسم بخدا عشق نبی کے حقیقی معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.